بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم ناظرین، روزہ جو کہ انسان کے لیے صبر اور ضبط نفس کی ایک عظیم مشق ہے، کیا اسلام سے قبل بھی مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں روزہ موجود تھا؟ اور اس کے علاوہ اسلام میں روزے کی فرضیت کب اور کیسے عائد ہوئی، اور یہ عمل مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات سمیت روزہ کے متعلق بہت سی اہم معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، لہٰذا اس نہایت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ محترم ناظرین، روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ روزہ بنیادی طور پر کسی مذہبی حکم کی بنا پر کسی خاص کام کرنے، چیز استعمال کرنے، خاص کھانے یا تمام کھانے پینے کی اشیاء سے مخصوص وقت تک خود کو اپنی مرضی سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد سیام توبہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام بیض یعنی کہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ ایام بیض ان دنوں کا کہا جاتا ہے جب چاند مکمل اور پورا روشن ہوتا ہے، جسے عرف عام میں 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، مگر اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے موجود ہے، یہاں تک کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہونے سے پہلے بھی مسلمان یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ثابت کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ضروری تھا، اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل سورج ڈوبنے کے بعد سے روزہ شروع کرتے ہیں اور تقریباً 25 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگلے روز رات کے شروع ہونے پر روزہ ختم کرتے ہیں۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات سے بھی بچتے ہیں، اور اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے کے دوران یہودی اپنا زیادہ تر وقت اپنی عبادت گاہوں میں گزارتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں اور تورات کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں روزے کا تصور کیا تھا؟ اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد کیا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ باقی تمام سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزہ کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن وہاں پر مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام حریب پہاڑ کو گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے۔
انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزے رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشوراء کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور اپنی قوم کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشوراء کے روزے کو کفارہ کا روزہ بھی کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کی ترغیب سے رکھے جانے لگے، جو کہ سنت کی حیثیت سے رکھے جاتے تھے۔ دین اسلام اور مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے بہت مختلف ہو چکی ہے، مگر تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ روزے نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفت آسمانی کے وقت روزے رکھنے کا تصور موجود ہے اور وہ ابھی بھی روزے رکھتے ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج موجود ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوم وصال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے دیگر بزرگوں کے یوم وصال پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزہ رکھنے کا رواج یہودیت میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، یہودیوں کی طرح عیسائیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایات بھی فرمائی۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ محترم ناظرین، شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے تھے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، وہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک اہم ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا ہے۔ راہبوں اور تارک دنیا جیسے افراد روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح موجودہ دور کے عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن آج کل کے عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندوؤں میں روزے کے تصور کے حوالے سے۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق وقت کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کن انبیاء اکرام کی بعثت ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں یہاں پر نازل ہوئیں۔ بھارت میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور موجود ہے، جسے عام ہندوازم میں ورت کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے ہیں، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے اور اس روزے کو وہاں پر ورت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوؤں میں ہر مہینہ 11 یا 12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس حساب سے سال میں تقریباً 24 روزے ہوتے ہیں۔ ہندو جوگی اور سنتوں میں بھوکے رہنے کی روایات پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور روزہ کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ وغیرہ جیسے مشروبات پینے کی ممانعت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھانے سے روزہ قائم رہتا ہے۔ ہندوازم میں خواتین اپنے شوہروں کی دراز عمری کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں، حالانکہ دوسری طرف جین دھرم میں روزہ کی شرائط سخت ہے۔ جین مت کے ہاں 40 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ گجرات کے علاقے میں جینیوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور وہ ہر سال کئی ہفتے روزہ رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور پھر جناب امام الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو شامل کرتی ہے، اور جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں تھی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ البتہ باقی تمام امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں کے روزے کے برابر نہیں تھے۔ مثال کے طور پر روزوں کی تعداد، روزوں کے اوقات اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائیں، ان میں واضح فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دیگر امتوں پر فرض نہیں تھے، اور اس امت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ روایات کے مطابق روزے کی فرضیت کا حکم 2 صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعہ سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ سیام قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے اس میں روزہ رکھے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑھائیاں بیان کرو کہ اس کا شکر ادا کرو۔ محترم ناظرین، روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور اس کا تارک گناہ گار ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت سے ہو جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں اور برکتیں پنہا رکھی ہیں تو وہ تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزارا کرتے تھے، مگر جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو بڑی فضیلت والا مانتے اور اس کو اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں عبادت اور ریاضت میں زیادہ تر مشغول رہتے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو روزوں کی حکمت اور اس کے مقاصد سے آگاہ کرتے چلیں۔ محترم ناظرین، روزے کا بنیادی مقصد اپنے اندر تقویٰ کا قیام ہے، جو تقویٰ تب حاصل ہوگا کہ انسان بد اخلاقی نہ کرے، عدل و انصاف سے کام لے، اپنے احساسات پر کنٹرول رکھے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایسا کرے، اور یہ عمل مسلسل 1 ماہ تک جاری رکھے۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد انسان کی سیرت میں تقویٰ پیدا کرنا اور اس کے قلب و باطن کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنی خواہشات کی روح میں نہ بہے بلکہ اخلاقی اصولوں کی روشنی میں رہے۔ اس کے ذریعے انسان کو اپنی نفسیاتی حالت کو کنٹرول کرنے کی مہارت بھی حاصل ہوتی ہے، جو انسان کی روحانی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ محترم ناظرین، روزے کے دوران انسان کو غذائی اور جسمانی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ان کی روحانیت کو بھی بہت ترقی دیتی ہے۔ اسی طرح روزے کے ذریعے انسان کو دوسرے لوگوں کی مشکلات کا احساس ہوتا ہے، جو کہ ان کے مسائل حل کرنے کی طرف انہیں متوجہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
محترم ناظرین، امید کیے دیتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔